السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تم آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں پر موت کی اہمیت اور اس کی حقیقت کو آشکار کرنے کے لیے موت کا ذکر پہلے کیا۔ الموت، موت پہلے لگایا، والحیات بعد لگایا کہ حیات کا ذکر بعد میں۔ موت و حیات کی حقانیت بیان کرنے کا مقصد یہ بتایا کہ مالک حقیقی تمہیں آزمانا چاہتا ہے، تم میں عمل کے اعتبار سے کون افضل ہے۔ انسانی نظر میں عمل کا تعلق زندگی سے ہے، کیونکہ نیکی، بدی، خیر، شر، ہر انسان کے اعمال حیات انسانی سے وابستہ ہے۔ نیک اعمال انسان کو جنت میں لے جاتے ہیں، جبکہ بد اعمال انسان کو دوزخ کا ایندھن بنا دیتے ہیں۔ رب العالمین نے موت کی اٹل حقیقت کے پیش نظر اس کا ذکر پہلے کیا تاکہ بندہ اپنی موت کو یاد کر کے آخرت کی فکر کرے۔ جب انسان کی نظر آخرت پر ہوگی تو پھر وہ اپنی زندگی میں نیک اعمال کی طرف توجہ دے گا، برے کام سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ معلوم ہمیں کیا ہوا کہ اصل اہمیت موت کی ہے۔ اگر ہم ذرا غور کریں تو انسانی زندگی اور موت میں فاصلہ ہی کتنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے، یعنی اس کی پیدائش ہوتی ہے، تو اس کے ایک کان میں اذان اور دوسرے میں تکبیر کہی جاتی ہے۔ یہ بات بھی سارے جانتے ہیں کہ اذان اور تکبیر ہمیشہ نماز کے لیے کہی جاتی ہے۔ پھر پیدائش انسانی کے موقع پر اس اذان اور تکبیر کا کیا فلسفہ ہے؟ کیونکہ ان اذان اور تکبیر کے بعد نماز بھی ہونی چاہیے۔ اس بات کا مشاہدہ بھی آپ نے کیا ہوگا۔ نماز جنازہ ایک ایسی انوکھی اور منفرد نماز ہے جس کی نہ اذان ہے نہ تکبیر ہے۔ رب العالمین نے اس دنیا میں آنے والے انسان کو یہ اس چیز کے ذریعے یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ اے آنے والے، دنیا میں تیری نماز جنازہ تیار ہے، کیونکہ اذان اور تکبیر تیرے کانوں میں کہی جا چکی ہے۔ بس تو یوں سمجھ کہ اس دنیا میں تیری زندگی اتنی ہے جتنا کہ تکبیر اور نماز کے درمیان وقفہ ہوتا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، ہم نے ڈیرے جما رکھے ہیں اور دل لگا رکھا ہے۔ اگر ایک مثال کہ ایک درویش تھا، کسی بادشاہ کے محل میں بغیر اجازت کے گھس گیا۔ بادشاہ نے غصے سے درویش کو کہا، بابا، یہ بادشاہ وقت کا محل ہے، کوئی سرائے نہیں کہ جس نے اندر آنا ہو وہ بغیر اجازت کے آ جائے۔ درویش اللہ والا تھا، اس نے بادشاہ سے پوچھا، آپ سے پہلے اس محل کا مالک کون تھا؟ اس نے جواب دیا، میرا باپ۔ درویش نے سوال کیا، اس سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ بادشاہ نے کہا، میرا دادا۔ درویش نے کہا، اس سے پہلے یہ محل کس کی مالکیت تھی؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ میرا پردادا رہتا تھا۔ تو درویش نے بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا، بادشاہ، پھر آپ ہوش کریں، یہ سرائے نہیں تو کیا ہے جس میں کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، تجھے بھی اور تو ایک دن جانا ہے۔ اور جب بادشاہ نے یہ جواب سنا تو وہ درویش کے قدموں میں گر پڑا کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، یہ دنیا ایک پلیٹ فارم ہے، گاڑی آنے والی ہے، ایک نہ ایک روز ہمیں اس پر سوار ہونا ہے۔ یہ سٹاپ عارضی ہے، ہمارا اصل ٹھکانہ وہ جہان ہے جہاں ہم نے مستقل رہنا ہے۔ ایک معمولی سفر کے لیے نہ جانے ہم کتنی تیاری کرتے ہیں، جہاں ہم نے چند روز ٹھہر کر واپس جانا ہے، لیکن ہم اس بڑے سفر سے غافل ہیں جہاں سے ہمیں لوٹ کر نہیں آنا۔ ہمیں تو اس کی تیاری کے لیے اپنی زندگی کا پہلا مقصد بنانا چاہیے کہ یہ زندگی چند روز کی ہے اور وہ آخر کی زندگی بہت لمبی ہے، نہ ختم ہونے والی ہے۔ وہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، وہاں زندگی کی آسائشیں ہی آسائشیں ہیں، اور پھر ہم اس کے لیے خود کو تھکا دیتے ہیں اور ہمیشگی کی زندگی کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے۔ ایک حکیم کا قول ہے کہ ہماری زندگی کی رسی کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہے، نہ جانے کب کھینچ دی جائے۔ اسی لیے رب العالمین ہم سب کو موت کی اٹل حقیقت سمجھنے کی توفیق دے اور اس کو کثرت سے یاد کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا۔ پچھتائے گا منزل ہے کڑی دیکھ کہا مان،
کچھ زادے سفر باندھ لے دمانے کفن میں۔